الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ وہ فرعون کے پاس گئے اور اس کو حق کی طرف دعوت دی، بلایا، مگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ وہ جادو کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتا ہے اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین پر ناحق بیجا بڑائی چاہی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری طرف پھر کر لوٹ کر نہیں آنا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو دریا میں پھینک دیا. دیکھو ستمگاروں کا انجام.
اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، برا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، ان سے پہلی قومیں جا چکی تھیں۔ اس کتاب میں اللہ فرماتا ہے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں، ہدایت اور رحمت، کہ وہ نصیحت مانے، ان کا بھلا چاہا گیا ہے تو وہ مانے۔ اللہ فرماتا ہے اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی طور پر سب کچھ اللہ کی عطا سے دیکھ رہے تھے، لیکن جسم کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اور قومیں سنگتیں پیدا کی اور ان پر لمبا زمانہ گزرا، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہاں تمہارے رب کی مہر ہے کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئے اس علاقے میں کوئی اور نبی اس سے پہلے نہیں آیا۔ میں نے آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے حوالے سے بتایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 2 شاخیں، گزشتہ انبیاء کے دین ان کے کچھ عرصے کے بعد مٹ جاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اتنی مدت گزری، دین بھی قائم ہے، قرآن بھی ویسے ہی موجود ہے، اور اللہ تعالی اسے جب تک چاہے گا قائم اور دائم رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ غیب کے علم دیے، یہ ساری باتیں جو پچھلے نبیوں کی، پچھلی قوموں کی کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ تو نبی اللہ کی عطا سے جاننے والا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اس علاقے میں ان کی اولاد سے کوئی اور نبی نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے باپ، ساری مائیں موحد ہیں، توحید کے ماننے والے، ان میں کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو کہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ جتنے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہوئے، اللہ اپنے حبیب کو سنا رہا ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ ان واقعات کی آپ کو وحی کی گئی تاکہ یہ علوم غیبیہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوں، لوگ آپ پر ایمان لائیں اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ نبی کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ ایمان لانے والوں کی، لوگوں کی ہدایت کا انتظام ہو رہا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب
جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک. تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لاتے. لوگ قیامت کے دن بھی اللہ تعالی کے سامنے سچ نہیں بولیں گے. نبی بھیجے گئے، ہدایت کا انتظام کیا گیا، مگر نہیں مانے. اس کے باوجود کہہ رہے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. یہ لوگوں کا بیان. اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ جب کفار مکہ کو عذاب آخرت دیا جائے ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، تو وہ کہہ دیتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا. تو ہم آپ کو ان میں یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ پہلے نبی پاک کا ذکر اور اب ہمارے نبی کا ذکر، وہ حضرت موسیٰ کا ذکر، یہ ہمارے نبی کا ذکر. تو یہ لوگ یہی کہتے کہ کوئی آتا ہمیں سکھاتا تو ہم ایمان لاتے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو کہنے لگے انہیں کیوں نہیں دیا گیا جیسے یا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، یہ کہنے والے جو کہہ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا انہیں کیوں نہیں دیا گیا، تو کیا یہ اس کے منکر نہ تھے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ کیا انہوں نے اس کو مان لیا تھا؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا ایک دوسرے کی کشتی پر. وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور یہ بولے کہ ہم ان دونوں کے منکر ہیں. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتبعه ان کنتم صادقین. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. قرآن کریم میں پہلوں کے حال بیان کیے گئے تاکہ آنے والے ان کے انجام سے سبق سیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے تاکہ یہ کوئی بہانہ نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت کے لیے نہیں آیا. حضور کی تشریف آوری کے بعد ان کو یہ بہانہ بنانے کا موقع نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ان کو پہچان کر بھی نہیں مانے تو پھر یہ عذاب سے بچ سکتے نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سراپا معجزہ بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ معجزے دکھائے، میرے نبی تو سراپا معجزہ تھے، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا جو پچھلی کتابوں کا جامع بھی اور اس میں بہت زیادہ اللہ کی طرف سے علوم و معارف، مگر نہ سیکھنا چاہے، کوئی بہانوں پر ہی گزارا کرے تو پھر اس کا کوئی علاج ہے؟ حق آ گیا، واضح ہو گیا، شفاف طور پر نظر آ رہا ہے، پھر بھی نہیں مانے تو بتائیے اس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں یا نہیں؟ ضد نہیں ماننا اور میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، پھر بتا رہا ہوں، اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے، شان والا ہوتا ہے، کمال والا ہوتا ہے، نبی جیسا اس کے دور میں کوئی اور عالم نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، شان والے ہیں، اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے، فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اس وقت جو اس کا مزاج تھا اور جو اس کا حال تھا، لیکن اس نے بھی وہی کہا کہ یہ تو جادو ہے، اس نے جادوگروں کو جمع کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی جس کے لیے چاہے جیسا چاہے کر دے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا، اونچی کہیے گا، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہوئی، اللہ تعالی نے ان کو خود فرمایا، ان کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی، ان کا مددگار بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، جا کر دعوت دی۔ اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے، حق کی طرف بلا رہا ہے۔ اب جب حق دکھایا جائے، بتایا جائے تو ماننا چاہیے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تورات کے نازل ہونے کے بعد کسی قوم کو آسمانی عذاب سے برباد اور تباہ نہیں کیا گیا، سوائے اس قوم کے جو خنزیر اور بندر بنا دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، سنا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے، کیا کیا ہوا۔ قوم مان نہیں رہی، قبول نہیں رہی، یہ بات بھی سنائی جا رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ندا کی گئی، اللہ نے فرمایا میں ہی ہوں تمہارا معبود اور رب العالمین، تو انہیں ان کی نبوت کو ظاہر کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، گئے، نصیحت کی۔ آج ہم یہ واقعات سن رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں کی گئیں، مگر انہوں نے شکر نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں رہیں۔ تو اب مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ نعمت ملے، اس کی قدر نہ کی جائے، شکر نہ کیا جائے تو پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے، وہ رہتی، اونچی کہیے گا،
شکر کے اصل معنی قدر کرنا ہی ہے، صحیح استعمال کرنا ہے۔ زبان سے بھی کیا جاتا ہے، دل سے بھی کیا جاتا ہے، عمل سے بھی کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ یہ جتنی اخبار غیبیہ، غیب کی باتیں ہیں جتنی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں، ہمیں ان میں کوئی شبہ اونچی کہیے گا نہیں ہے۔